نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رحمتوں، برکتوں، بخششوں، اپنی مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے بھرپور رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار بنا کے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی عطا کے ساتھ اس کے ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ ان میں عظیم ترین احسان لیلۃ القدر کی عطا بھی ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ چیزوں کو دوسری چیزوں پر فوقیت عطا کی ہے، امتیاز، شان اور مقام بخشا ہے۔ کس چیز کو کس چیز سے کیوں ممتاز کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہیں، وہ علیم و خبیر ہیں اور وہ علی کل شیء قدیر ہیں۔ لیکن جب ہم اس کے انتخاب پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر انتخاب پہ قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ گھروں کی جب باری آئی تو اس نے خانہ کعبہ کا انتخاب کیا، چشموں کی باری آئی اس نے زمزم کا انتخاب کیا، پتھروں کی باری آئی اس نے حجر اسود کا انتخاب کیا، شہروں کی جب باری آئی اس نے مکے اور مدینے کا انتخاب کیا، پہاڑوں کی باری آئی اس نے صفا اور مروہ کا انتخاب کیا، میدانوں کی باری آئی اس نے منا اور عرفات کا انتخاب کیا، جب سالوں کی باری آئی اس نے عام الفیل کا انتخاب کیا، جب مہینوں کی باری آئی اس نے رمضان کا انتخاب کیا، جب دنوں کی باری آئی اس نے جمعہ کا انتخاب کیا اور جب راتوں کی باری آئی اس نے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ ہے تو اس کی مرضی لیکن اس کے انتخاب کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پنہاں نظر آتی ہے۔ جمعۃ المبارک کا انتخاب اس لیے ہوا کہ اس میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ عام الفیل کا انتخاب اس لیے ہوا کہ اس میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عام الفیل مکے اور مدینے کا انتخاب اس لیے ہوا کہ ان شہروں کو اللہ کے پیغمبر کا مولد و مسکن بننے کا شرف حاصل ہوا، اور لیلۃ القدر کا انتخاب اس لیے ہوا کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا جو منبع رشد و ہدایت ہے اور خیر و برکت کا خزانہ ہے۔ امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء اور عابدین حضرت ایوب علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے مسلسل 80 برس تک اللہ کی عبادت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے وہ حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے، سوچنے لگے کہ اگر ہم پوری زندگی بھی عبادت میں صرف کر دیں تو ہم ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ہماری تو عمریں ہی کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یہ خوشخبری سنائی کہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر شمار کیا جائے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے لیے بڑی محنت فرمایا کرتے۔ امت کو بھی آپ نے تلقین فرمائی کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو اور حالت عبادت میں گزارو۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس رات اللہ سے کیا دعا کروں؟ فرمایا اللہ سے یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دے۔
اللہ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور اس میں اپنے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔